رسول الله صلى الله عليه وسلم انتان موجبتان. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ. رواہ مسلم. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے اور اسی حالت میں مر جائے تو فرمایا وہ جہنم اس پر واجب ہو جائے گی، وہ جہنم میں داخل ہوگا. پھر فرمایا دوسری بات کہ وہ شخص کہ جو فوت ہو اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک بنایا تو فرمایا کہ وہ جنت کو واجب کرنے والی بات ہے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، سب پڑھیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گویا کہ اس نے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا. اب اقرار صرف وحدانیت اور رسالت کا نہیں بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ اے یا اللہ جو اس کلمے کی وجہ سے آپ کے احکام ہم پر واجب ہوں گے ہم ان کو ادا فرمائیں گے، ہم ان کو ادا کریں گے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. اب ایسا شخص کہ جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ان دونوں چیزوں کو اپنائے گا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. اگر کوئی شخص گناہ گار بھی ہوگا، گناہ بھی کیے ہوں گے تو وہ گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا. یہ کلمے کی فضیلت ہے، اس کلمے کو پڑھنے کی برکت ہے. وہ جنت میں ضرور جائے گا. سزا ہوگی اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کس کو کس گناہ کی کتنی سزا دیتے ہیں یا اللہ پاک معاف فرماتے ہیں، یہ رب جانتا ہے. رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی کو معاف فرما دے تو وہ رب کی مرضی، اور اگر کسی کو سزا دے تو وہ رب کی مرضی. رب اپنا رحم فرمائے اپنا فضل فرمائے یہ رب کے ہاتھ میں ہے. ایک بات تو صاف سمجھ میں آتی ہے. ایک مرتبہ حضرت انس، حضرت عمر اور چند صحابہ بیٹھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو مسکرانے پر لگا دیا؟ آپ کیوں مسکرائے؟ وجہ کیا بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو امتی
اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، اور ان میں سے ایک کہہ رہا ہے یا اللہ اس نے مجھ پر فلاں زیادتی کی، میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ دے۔ تو اللہ پاک نے اس بندے سے پوچھا جس سے وہ بدلہ طلب کر رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ اب میرے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو اس کو میں اس زیادتی کے بدلے میں دے دوں۔ آخرت میں تو کوئی کرنسی نہیں چلے گی، نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرا نہ کوئی زیورات، وہاں پہ کرنسی تو نیک اعمال ہوں گے جو کسی پر زیادتی کے بدلے میں دیے جائیں گے۔ تو کہا اللہ میرے پاس تو کوئی چیز کوئی نیکی نہیں ہے جو اس کو میں بدلے میں دے دوں۔ تو اللہ پاک کو وہ بندہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے، کہنے لگا کہ اللہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ میرے گناہ دوسرے کے سر چلے جائیں۔ باہر صورت اللہ پاک نے اس بندے کو کہا کہ اوپر دیکھ۔ اس نے اوپر دیکھا تو ایک محل تیار تھا جو سونے اور چاندی اور ہیروں سے جڑا ہوا تھا، اور اس کی دیواریں اس سے بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا اللہ اتنا خوبصورت محل یہ کس صدیق اور کس شہید اور کس نیک آدمی کا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہر اس بندے کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ پاک نے اس بندے کو جو مظلوم تھا، مطالبہ کر رہا تھا، اس کو بھی کہا تو جنت میں جا، اور اس بندے کو جو ظالم تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو بھی کہا تو بھی جنت میں جا۔ یہ ہے اللہ پاک کا رحم، اگر جس پہ اللہ پاک فرمائے، یہ رب کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا، جن میں حضرت عمر بھی تھے، انس بھی تھے، دیگر صحابہ تھے۔ کہا آپس میں صلح رکھو، آپس میں صلح رکھو، کل قیامت کے دن اللہ بھی تمہارے درمیان میں صلح ہی کرائے گا، تو یہاں پر بھی صلح رکھو۔ یہ اللہ پاک کی محبت ہے ایک انسان سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ کتنی محبت فرماتی ہے۔ حضرت ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی بیٹی تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں، مجھے زیادہ کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، اور اللہ پاک مجھے ثواب بھی خوب عطا فرما دے۔ تو آپ نے کہا ام ہانی کو کہ میری بہن تو 33 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر۔ جب تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گی نا تو اللہ پاک 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر۔ کیا پڑھ لیا کر؟ الحمدللہ، الحمدللہ پڑھ لیا کر، تو اللہ پاک تیرے کھاتے میں 100 گھوڑے جو بماع سامان اور اپنی لگام کے کوئی بندہ اللہ کے رستے میں جہادیوں کو دے تو جتنا اس کو ثواب ملتا ہے تجھے ملے گا۔ پھر آپ نے کہا
کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اور 100 اونٹ اگر کوئی ذبح کرے اللہ کے راستے میں، جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ اس کا نہ پوچھ ام ہانی، یہ تو زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ یہ اتنا اس کا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو یہ بھر دیتا ہے۔ یہ اتنا ثواب کس پہ؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وقت لگتا ہے ان پہ؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ ابو رافع ہیں، ان کی بیوی تھی ام سلمہ، تو حضرت سلمہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے عمل ضرور بتائیں، لیکن ہو چھوٹا سا، زیادہ لمبا عمل میں نہیں کر سکتی، چھوٹا سا عمل بتائیں، بس میں وہ کر لوں، بس میں وہ کر لوں تو اللہ پاک مجھے اس کا بڑا اجر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ تو 10 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ، فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کر۔ جب تو یہ پڑھے گی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے یہ تو میرے لیے ہے۔ پھر 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ جب تو وہ پڑھے گی تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے یہ تو میرے لیے ہے۔ پھر تو 10 مرتبہ پڑھ لیا کر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، صرف 10 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا جا میں نے تیرے گناہ بخش دیے، جا میں نے تیرے گناہ بخش دیے۔ کوئی زیادہ وقت لگتا ہے اس میں؟ کتنی محبت ہے ایک بندے کے ساتھ اللہ کو، کتنی محبت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مالدار ہیں نا یہ بڑے تیز ہیں، یہ جو اللہ کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں نا ساری تو انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز مالدار بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا فرق یہ ہے مالداروں کا وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں، ہم کہاں زکوٰۃ دیں۔ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کیسے صدقہ خیرات کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو شروع کر دو تو 2 تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور انہوں نے بڑا ثواب اکٹھا کیا تھا، تم ان کو بھی پالو گے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں نا تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، الا یہ کہ کوئی بندہ ویسا ہی عمل شروع کر دے جو میں تمہیں بتاؤں۔ تو سارے نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، جلدی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آگے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان مالداروں نے بھی سن لیا تھا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو نوازے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نوازے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1 مرتبہ کہو سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے، تم 1 دفعہ کہو الحمدللہ، یہ بھی صدقہ ہے، تم 1 دفعہ اپنی بیوی سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیوی سے ملنے میں تو انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، یہ کیسے صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بیوی کے علاوہ کسی اور سے اپنی شہوت پوری کرے تو گناہ ہے؟ سب نے کہا جی ہے۔ تو فرمایا بیوی حلال ہے، اس سے کرے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنی بڑی بات، یہ اللہ کی محبت ہے بندے سے۔ تو میرے محترم دوستو بات ہم نے شروع کی حدیث پاک کی کہ جس نے 1 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح وہ شخص کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ اسی حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یعنی وہ مشرک تھا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرایا، فرمایا کہ وہ تو جہنم میں ضرور جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے
جو اکابرین تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے کلمے کا ورد کر کے درود پاک پڑھ کے ضرور سویا کرو، اور ہر ایک کو معاف کر کے سویا کرو۔ جس نے تم پر زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو، جس پر تم نے زیادتی کی ہے اس کی فکر کرو، توبہ کرو۔ ہمارے بزرگ حضرت سید نفیس شاہ صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھا کرو، اور عصر کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کی پڑھا کرو، اور رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح، 2 تسبیح، جتنی ہو سکے درود پاک کی پڑھ کے سویا کرو۔ لیکن ہمارا سونا ہوتا ہے موبائل کے ساتھ۔ جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں تو پھر ہم سو جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔